صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ واجبات نماز کی بات جہاں تک رہی تو چند واجبات آپ کو یہاں پر جو ہے ذکر کیے جائیں گے، اور چونکہ واجبات نماز میں تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کی بحث بڑھ جائے گی، تھوڑی سی آپ کی بحث کیا ہے واجبات نماز میں بڑھ جائے گی، کیونکہ پھر واجبات نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کر دیا ہے، تو واجبات نماز میں ایک جو ہے وہ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا۔ تو ٹھیک ہے، تو ابھی جو پیچھے ہم نے بیان کیا آپ کو پورا، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ وہ فرض تھی، لیکن تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ اکبر کے علاوہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، فی الحال ہم اس کو یہاں پر ذکر نہیں کر رہے۔ آپ اتنا یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اللہ اکبر کہنا اس کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 2، دوسرا واجب جو ہے وہ ہے آپ کے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ قرات کرنا فرض ہے، کہیں سے بھی قرآن پڑھنا، قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاں، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ کو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ جہاں سے تمہیں آسان ہو وہاں سے پڑھو، جو تمہارے لیے جتنا حصہ پڑھنا آسان ہو وہ پڑھو۔ تو اگر ہم فرض قرار دے دیں تو پھر رب کے اس فرمان کا کیا ہوگا؟ جو اس نے فرمایا، وہ فرما رہا ہے کہ جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں میں تو سورہ فاتحہ کو اپنے اوپر فرض کروں گا، تو اللہ نے فرض نہیں کیا آپ کے اوپر سورہ فاتحہ، تو آپ بھی فرض مت کرو۔ ہاں واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اسے فرض کا درجہ مت دو۔ فرض ہوتی تو رب قرآن میں بیان فرما دیتا اور حضور اسے بیان فرما دیتے۔ فرض ہوتا تو اسے اللہ اور اس کے رسول اس کا فرض ہونا بیان فرما دیتے، ٹھیک ہے۔ تو فرض نہیں ہے، تو ہم جو کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں۔ اور قرآن کی اسی آیت کی وجہ سے کہتے ہیں، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کی وجہ سے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، رب نے فرمایا جو تمہیں آسان ہو، جو تمہارے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھ لو آپ، ٹھیک ہے۔ تو جتنا آپ کے لیے آسان ہے اتنا پڑھ لو۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جتنا آپ کے لیے آسان ہو اتنا پڑھ لو، اس لیے فقہائے احناف نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو فرض قرار نہیں دیتے، کیونکہ قرآن کے کسی بھی حصے کو اللہ نے متعین نہیں کیا کہ آپ کو نماز میں یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا اتنا پڑھنا ہے، بلکہ فرمایا جو تمہیں آسان ہو وہ پڑھ لو۔ تو اس فرمان کو اسی حالت پر باقی رکھا گیا، اور سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا آسان ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا الحمدللہ مسلمان کے ہر بچے کو سورہ فاتحہ پڑھنا آسان ہے، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ ہاں، ایسی دلیلیں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے حدیث سے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا گیا ہے، سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رفاعہ بن رافع زرقی سے جو ہے وہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, अभी जो पीछे हदीस ज़िक्र की गई थी कि एक शख्स आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने सरकार के करीब खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, फिर वो नमाज से फारिग होकर हुजूर के पास पहुँचे। हुजूर ने उनसे फरमाया, सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। यानी आई सलातका फ़इन्नका लम तुसल्ली, अपनी नमाज़ का इयादा करो, अपनी नमाज़ को दोहराओ क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अल्लिमनी कैफ़ असना, आप मुझे इरशाद फरमा दें कि मैं कैसे नमाज़ अदा करूँ। ठीक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़्ज़स्तक़बलतल क़िबलत फ़कब्बिर, जब तुम क़िबले को मुँह करो, ठीक है, क़िबला रुख हो जाओ तो तुम तकबीर कहो। सुम्मा क़रा बि उम्मिल क़ुरआन, फिर उम्मुल क़ुरआन सूरतुल फ़ातिहा पढ़ो, फिर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ो। तो हुजूर ने हुक्म दिया सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने का, सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हें आसान हो वो पढ़ो, और सबसे आसान मुसलमानों के लिए क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सबसे आसान है सूरतुल फ़ातिहा। हुजूर ने भी उसी का हुक्म फरमाया कि ये पढ़ लो। ठीक है, तो इस हदीस की बुनियाद पर कहा गया कि सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है, सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुम्मा क़रा बि उम्मिल क़ुरआन, ठीक है, फिर उसके बाद सरकार ने फरमाया, सुम्मा क़रा बिमा शिइता, फिर सूरतुल फ़ातिहा के बाद जो तुम्हारा जी चाहे वो पढ़ो कुरान में से, कुरान का जो हिस्सा तुम्हारे लिए आसान हो, जहाँ से तुम्हें याद हो, जो तुम्हारे लिए आसान हो वो तुम पढ़ो। सुम्मा क़रा बिमा शिइता, फिर जो तुम चाहो, जो हिस्सा चाहो वो पढ़ो, यानी सूरत मिलाने का हुक्म है। तो दो हुक्म किए अल्लाह के रसूल ने यहाँ पर, एक सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म किया और उसके बाद सुम्मा क़रा बिमा शिइता, फिर जो तुम्हें आसान लगे कुरान का हिस्सा वो तुम पढ़ लो। फिर उसके साथ यानी हुजूर ने सूरह फ़ातिहा के साथ कुरान का कुछ हिस्सा मिलाने का हुक्म फरमाया। तो दो हुक्म हुए यहाँ पर, एक सूरह फ़ातिहा पढ़ने का और एक किसी सूरत के मिलाने का। और यह हदीस हमारी मौजूद है आसारुस सुनन में, इमाम नेमवे ने ज़िक्र किया है इसको, हदीस नंबर 351 है। हदीस नंबर क्या है? 351 है। और एक हदीस आपकी जो है वो मौजूद है अबू दाऊद, हदीस नंबर 818, सही इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 1790। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उमिरना अन नक़रा बिफ़ातिहतिल किताबि वमा तयस्सरा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं हमें हुक्म दिया गया है कि हम सूरतुल फ़ातिहा पढ़ें, वमा तयस्सरा, और उसके साथ जो हमें आसान लगे वो हम पढ़ें। तो ऊपर मैंने आसारुस सुनन की आपको हदीस बयान की कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम सूरतुल फ़ातिहा पढ़ो, फिर जो तुम्हें आसान लगे वो पढ़ो। और नीचे मैंने अबू दाऊद की हदीस आपको हदीस नंबर 818 बयान की कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है, हमें हुक्म दिया गया, उमिरना कह रहे हैं, हमें हुक्म दिया गया, यानी तमाम सहाबा को हुक्म दिया गया है कि वो क्या करें, नमाज में सूरह फ़ातिहा पढ़ें और सूरह फ़ातिहा के साथ जो हिस्सा उनके लिए आसान हो कुरान का, जो उन्हें आसानी से याद हो वो पढ़ें। ठीक है, सूरत मिलाएं, यानी तो सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया गया और सूरत मिलाने का हुक्म दिया गया। ये हदीस क्या है? मौजूद है काय के अंदर? अबू दाऊद के अंदर। और सही इब्ने हिब्बान में यह है, अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम सूरह फ़ातिहा पढ़ें नमाज में और उसके साथ कोई सूरत मिलाएं। और इमाम इब्ने हिब्बान फरमाते हैं इस्नादुहु सहीहुन, इसकी सनद क्या है? सही है। इसकी सनद क्या है? सही है। ठीक है, तो मैंने दो हवाले आपको नोट करा दिए, अबू दाऊद 818 नंबर और सही इब्ने हिब्बान 1790 नंबर। और तीसरा हवाला है मौजम औसत तबरानी का 1306 नंबर हदीस, 1306 नंबर हदीस है। ये मैंने यहाँ पर आपको ज़िक्र की सूरतुल फ़ातिहा के साथ और सूरतुल फ़ातिहा के साथ फिर आगे मिलाने के बारे में। एक और हदीस इमाम तबरानी ने रिवायत की है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताबी व आयतैनि मिनल क़ुरआन, कोई नमाज बग़ैर फ़ातिहा किताब के नहीं होगी
سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوگی، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ قرآن کی کم سے کم 2 آیتیں جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہوں، جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہوں، کم سے کم چھوٹی 3 آیتیں اس کے ساتھ ملانا ضروری ہیں۔ اب فقہاء کرام سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ چھوٹی 2 آیتیں یا 3 آیتیں، اس کی مقدار کیا ہوگی، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ چھوٹی آیت ہے، ٹھیک ہے، تو فقہاء کرام نے اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو 25 سے لے کر 30 حروف تک بیان کیے گئے ہیں، کہ کم سے کم 25، 30 بھی بیان کیے گئے ہیں اور 25 بھی ہیں، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے الحمدللہ ثابت کیا ہے سورۃ البلد کی آیت کی روشنی میں کہ کم سے کم جو ہے وہ حروف 25 ہوں۔ اگر 25 حروف کسی نے آیت کے 25 حروف کی کوئی آیت پڑھ دی ہے سورہ فاتحہ کے بعد تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ ایسے تو پتہ نہیں چلے گا کہ چھوٹی آیت کون سی، بھئی انا اعطیناک الکوثر یہ چھوٹی صورت ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں والی ہے، اور یہ بھی بڑا حسین اتفاق ہے کہ سب سے چھوٹی صورت بھی قرآن میں 3 آیتوں والی ہے، اور ایسی صورتیں بھی کل 3 ہی ہیں قرآن میں، ایسی صورتیں بھی قرآن میں کل، یعنی سب سے چھوٹی صورت بھی 3 آیتوں والی ہے، اور ایسی صورت بھی قرآن میں 3 ہی ہیں، ایسی صورتیں بھی قرآن میں 3 ہی ہیں جن میں 3 آیتیں ہیں۔ تو یہ چھوٹی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی اور آیت پڑھ لی ہے اور آپ نے آیت پڑھی اور چھوٹا سا حصہ پڑھ کے آپ نے رکوع کر لیا، اب آپ کو یہ مسئلہ ہوا کہ بھائی میں یہ جانوں کہ آخر میری نماز ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ میں نے بہت چھوٹا حصہ پڑھ لیا ہے، تو آپ اس کے حروف گن لیں، اس میں اگر 30 حروف ہیں احتیاطاً آپ بڑھا لیں 25 سے، ٹھیک ہے، تو اگر اس میں کیا ہے 28-30 حروف ہیں تو آپ کی نماز آرام سے الحمدللہ مکمل ہو جائے گی، آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ کو کسی سے پھر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جناب میری نماز ہوئی یا میری نماز نہیں ہوئی۔ آپ قرآن کریم نکال کے بیٹھ جائیں اور آپ اس کے حروف گن لیں آسانی کے ساتھ، تو 25 سے زائد حروف جب آپ کے نکلیے ہیں تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ میری نماز ہو گئی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ حدیث جو میں نے ذکر کی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ آیتیں ملانا ہوں گی، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو ہے آپ روایت جو ہے امام طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا ہے، امام طبرانی نے معجم اوسط لکھ لیں، معجم اوسط لکھ لیں، حدیث نمبر ہے 2262، 2262، وہ جو تھا وہ 1306 پہلے والا تھا، معجم اوسط کا وہ پہلے والی حدیث کا تھا، جس میں یہ تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے ساتھ سورت ملائیں، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا، ٹھیک ہے، وہ اس کا حوالہ تھا، اور یہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی اس کا ریفرنس جو ہے وہ معجم اوسط ہے، اور حدیث نمبر ہے 2262، 2262۔ ایک اور حدیث ہے، ٹھیک ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحہ الکتاب وشیء معہا، کہ کوئی نماز کافی نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے اور اس کے ساتھ کوئی سورت نہ ملا لی جائے، وہ نماز کافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو ابو نعیم جو حافظ ہیں انہوں نے تاریخ اصبہان میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور علامہ زیلعی نے اس کو نصب الرایہ میں روایت کیا ہے، نصب الرایہ اس کا حوالہ لکھ سکتے ہیں چاہیں تو، وہ کافی ہو گئے حوالے آپ کے پاس، نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہاں تک یہ بات ہم نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے کو سنڈے کو انشاءاللہ العزیز اسی درس کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ہماری پوری گفتگو انشاءاللہ العزیز قرات پر ہی ہوگی، کیونکہ ابھی قرات کا چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ مطلقاً قراءت کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت، قرآن کا حصہ پڑھنا، قرآن کا کوئی ایک حصہ پڑھنا کیا ہے، فرض ہے، اور یہ فرض ہونا ثابت ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 سے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے، یہ ثابت ہے ان حدیثوں سے جو ہم نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ تو
قرآن سے قرأت کا فرض ہونا ثابت ہے، اور اس قرأت میں کون سا حصہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، تو ایک متعین حصہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اس کا ذکر آ گیا ہے، اس کا نام آ گیا ہے، اور حضور نے اس کا نام لے کر کے حکم فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ جب حضور نے نام لے کر کے ارشاد فرما دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو اب سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہو گیا۔ رہا باقی حصہ تو وہ ویسے ہی باقی ہے جیسا رب نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں آسان ہو ویسے ہی پڑھو، تو سرکار نے فرمایا جو کوئی صورت اس کے ساتھ ملا لو جو تمہارے لیے آسان ہو، اس حصے کو سرکار نے ویسے ہی باقی رکھا، ٹھیک ہے، اسے سرکار نے ذکر نہیں فرمایا، وہ ویسے ہی باقی رکھا سورۃ الفاتحہ الحمدللہ۔ اس طرح اللہ کے رسول نے نماز میں سورہ فاتحہ کو واجب قرار دے کے مسلمان کے ہر بچے کو الحمدللہ سورہ فاتحہ حفظ یاد کرا دی۔ سورہ فاتحہ اگر نماز میں واجب نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے نا، قرآن کے بہت سارے حصے انہیں یاد نہیں ہیں، مگر سورۃ الفاتحہ انہیں یاد ہے، اور سب سے آسان حصہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر ملانے والا انہیں کوئی ملا ہے تو وہ قل واللہ احد شریف ہے، اور وہ بھی مسلمان کے ہر بچے کو الحمدللہ یاد ہے۔ چھوٹی صورتیں ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ وہ بھی یاد ہیں۔ تو یہ ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اب ہم اس پر ذکر کریں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ دوسری بات ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ آیا سورہ فاتحہ کب پڑھنا واجب ہے؟ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تب بھی پڑھنا واجب ہے۔ یہ قرأت کے سلسلے میں گفتگو آئندہ سیشن میں انشاءاللہ ہم کریں گے، آئندہ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو قبول فرمائے اور ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔